سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج درس حدیث میں قبلے سے متعلق کچھ حدیثیں سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قبلے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے اور اپنے ننھالی انصار قرابت داروں میں قیام فرمایا تو ابتدا میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھیں۔ کعبے کی جانب رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑی جماعت نے ادا کی۔ ان میں سے ایک شخص کا کسی مسجد کی طرف گزر ہوا تو اس نے نمازیوں کو رکوع میں پایا اور حلفیہ شہادت دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ حالت نماز میں ہی کعبے کی جانب پلٹ گئے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 3 نمبر آیت میں اللہ نے پہلا قبلہ بیت المقدس کو بتایا، اور یہ جو قبلہ چینج ہوا ہے اس شعبان کے مہینے میں ہوا، 15 شعبان کو سن 2 ہجری میں۔ مسجد قبلتین ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ جو لوگ عمرے کو حج کو گئے جب مدینے میں، انہیں پتہ ہے اس کا کہ جس رخ پہ حضور نماز پڑھا رہے تھے بالکل اس کے الٹ رخ پہ کعبہ شریف تھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا سورہ بقرہ 144 نمبر آیت میں کہ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، تو حضور وہیں پلٹ گئے اور تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلٹ گئے۔ مطلب کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ حضور کیوں پلٹ گئے، حالانکہ نماز کی حالت میں تھے۔ آپ نماز کی حالت میں کسی کو کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا اتنا زیادہ یقین ان کے دلوں میں تھا کہ جو نبی کر رہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی۔ نماز کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا، تمام صحابہ نے ساتھ میں چینج کیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ہی 149-150 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں نماز کے لیے اپنا رخ جو ہے وہ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ ویسے تو سورہ بقرہ کی 142 نمبر میں اشارہ دے دیا تھا اللہ نے قبلہ بدلنے کا، لیکن حکم آیا 144 نمبر آیت میں، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے حکم پوری دنیا کے۔ اور رخ کہا رخ، یہاں یہ دھیان رکھیں آپ لوگ، رخ میں پورا جسم آتا ہے، صرف چہرہ نہیں آتا۔ آپ کی انگلی ہے، آپ کے پیروں کی انگلی ہے، آپ کے ہاتھ، چہرہ، ناک، سب کچھ رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ جو لوگ ٹیڑھے میڑھے کھڑے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے۔ اپنی نیت درست کر کے جتنی بھی کوشش ہو، تم ان کام کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا رخ کعبے کی طرف ہو۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر ہم اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ تاریکی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ تمیز نہ کر سکتے تھے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اسی جانب نماز پڑھ لی جس جانب اس کا رخ تھا۔ جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ ہم نے ان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سورہ بقرہ کی 115 نمبر آیت نازل ہوئی تھی کہ تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ مطلب اگر آپ کی کوئی مجبوری ہو، اندھیرا ہو، یا آپ کی سواری کس طرف جا رہی ہو اور نماز کا ٹائم نکل رہا ہو، تو آپ کو ہر حال میں اسی طرف کر کے نماز پڑھ دینی ہے۔ تمام رخ اللہ کے ہیں، مگر جب آپ کے حالات نارمل ہوں اور آپ تعین کر سکیں کہ معاملہ کعبے کا کدھر کی طرف ہے، طے کر سکیں صحیح طرح، تو پھر آپ کو کعبے کا ہی قدر کرنی ہے۔ اللہ نے سورہ اعراف کی 29 نمبر آیت میں کہا کہ ہر سجدے کے وقت رخ جو ہے اس سیدھے قبلے کی طرف رکھا کرو۔ تو اس لیے ہمیں حکم یہی ہے کہ ہمیں نمازوں میں قبلہ رخ ہونا ہے ہر حال میں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے ٹرین میں ہیں آپ یا بس میں ہیں اور آپ کی نماز کا ٹائم نکل رہا، کعبے کی طرف آپ رخ نہیں کر پائیں گے، تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھ دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے تمام کونوں میں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ باہر نکل آئے،
اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھی اور فرمایا کہ یہ ہے قبلہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک۔ میں نے بتایا آپ کو سورہ بقرہ کی 149 نمبر آیت میں حضور کو حکم دیا کہ جہاں ہو پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو حکم حضور کے ذریعے نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز ادا فرماتے جس سمت میں بھی وہ جاتی ہوتی، اور جب فرض پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو اتر جاتے اور قبلے کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ کی 148 نمبر آیت میں کہا کہ ہر قوم کا اللہ نے قبلہ مقرر کر کے بھیجا تھا۔ جیسے بیت المقدس جو ہے وہ یہود اور عیسائی کا قبلہ تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو یہودیوں کا جو قبلہ تھا اسی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی۔ فرشتوں کے قبلے کے بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، سورہ طور ہے، سورہ طور اس کی 4 نمبر آیت میں بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے جو آسمانوں میں ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث پاک تھی، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں پورا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ اتحیات میں بیٹھ کے ہاتھوں کی انگلی اس طرح کھولے رکھتے ہیں، ملا کے رکھنے کا حکم ہے۔ صرف جو نبی کی سنت ہے وہ آپ نے شہادت کی انگلی اٹھانے کے بعد پھر موڑ کے اس طرح سے رکھنی ہے، باقی انگلیاں آپ کی مڑی ہوں گی، شہادت کی انگلی آپ کی کھلی ہوئی ہوگی کعبے کی طرف۔ اس لیے یہ دھیان رکھیں کہ آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ سجدے میں جب آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہوں تو پیروں کی انگلیوں کا رخ بھی آپ کا کعبے کی طرف ہو، اور جب آپ اتحیات میں ہوں تو آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، تو تب آپ کا رخ کا جو معاملہ ہوگا وہ کمپلیٹ ہوگا۔ یہ آج الحمدللہ قبلے سے متعلق چند حدیثیں آپ کو